بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے پڑھنے میں یہی فرق ہے، دونوں پڑھتے ہیں لیکن مسلمان رب کے نام کے ساتھ پڑھتا ہے، رب کو اپنی زندگی سے نکال کر نہیں پڑھتا۔ کون ہے رب؟ الذی خلق، وہ جس نے پیدا کیا، تخلیق کیا۔ یعنی رب کون ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ انسان خود سے خود پیدا نہیں ہو گیا۔ اب مثال کے طور پہ اپنے ہاتھوں پہ غور کیجئے، آپ کے ہاتھوں کے پور، انگلیاں، ان میں لکیریں جو ڈلی ہوئی ہیں اور ان کا رنگ، اور پھر ہر انگلی کی شیپ کا مختلف ہونا، یہ کیا بغیر کسی پلاننگ کے ہی ہو گیا؟ خود بخود ہی ایسا بن گیا؟ کس قدر حماقت والی اور غلط بات ہے۔ پہلی ہی وحی میں انسان کو کیا سکھا دیا؟ تخلیق کے مرحلے، پوری سائنس پڑھا دی، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ انسان اپنی تخلیق کی ابتدا کو دیکھے، کس کس مرحلے سے نکل کر وہ دنیا میں پہنچا ہے۔ اقرأ، پڑھو، وربک الاکرم، اور تیرا رب سب سے زیادہ کریم ہے، بہت عزت والا ہے، انسان کی کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم قلم کے بغیر نہیں آ سکتا، طالب علم اور قلم لازم و ملزوم ہے، کیونکہ انسان سب کچھ اپنے حافظے میں محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ انسان کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے دماغ پہ بھروسہ نہیں کرے، صرف اپنے دل پہ بھروسہ نہیں کرے، بلکہ یاد رکھنے کی باتوں کو لکھ لے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ لکھ کر سکھایا، اور ویسے بھی جو علم لکھا جاتا ہے وہ دل میں بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ انسان پھر اسے اس کی نسبت کم بھولتا ہے جو صرف ریڈنگ کر کے اور صرف پڑھ کے یا صرف سن کے یاد رکھتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ یعنی انسان کے پاس دنیا کا علم ہو یا دین کا علم، وہ سارے کا سارا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کی ابتدا وہیں سے ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو ہر چیز کا نام سکھایا تھا؟ آدم علیہ السلام کو۔ تو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں آئے، اور پھر ان کی اولاد نے ان سے وہ علم لیا، اور پھر ان کی اولادوں نے ان سے کرتے 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 وہ دنیا میں آگے آگے ٹرانسفر ہوتا رہا۔ لیکن نقطہ آغاز یا سرچشمہ علم اللہ کی ذات ہی ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے۔ کس بات میں سرکشی؟ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، اپنی منواتا ہے۔ کیوں؟ خاص طور پر ابو جہل کی طرف اشارہ ہے یہاں۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ اسے کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، یعنی تکبر کی وجہ سے۔ حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا کہ وہ بے نیاز ہے، وہ یہ نہ سمجھے، کیونکہ اسے اللہ کی طرف واپس جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اور اس کو سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ آج بھی دنیا میں ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں، ابو جہل کے ساتھی، جو لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ یعنی دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو نماز کے لیے منع کرتا ہے یا نماز پر کوئی ڈرتا ہے کہ اس کا کوئی مذاق اڑائے گا، تو ان باتوں کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جہاں عبادت کا وقت ہو جائے وہاں عبادت کر لی جانی چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سورۃ القدر مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔
اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، یعنی بندوں پر نافذ کرنے کے لیے. یعنی اس رات میں بہت فرشتے اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی صبح تک سلامتی ہی سلامتی. ایک خاص پیس ہوتا ہے، امن ہوتا ہے زمین پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے متعلق فرمایا یہ 27ویں یا 29ویں شب ہوتی ہے، اور اس رات میں زمین پر آنے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یعنی ایک ہجوم ہوتا ہے فرشتوں کا جو زمین کو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے. اس رات کی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر صرف اپنے لیے مانگنی ہو تو انی کر دیں، اور اگر اور بھی ساتھ ہیں تو ان کے لیے انا کر دیں.